بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک سے مدد مانگ لی۔ کنٹری ڈائریکٹر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی منصوبے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ 21 لاکھ متاثرین کے لیے واش رومز اور نکاسیاب کا سسٹم بنانے کی ہدایت کر دی۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ کراچی میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی تیاریاں۔ کنٹری ڈائریکٹر ایما فین سے ملاقات میں مراد علی شاہ کی تفصیلی بات چیت۔ سندھ حکومت ورلڈ بینک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی مدد سے سیلاب متاثرین کے لیے محفوظ گھر بنا رہی ہے۔ 21 لاکھ متاثرین کے لیے واش روم اور نکاسیاب کا سسٹم بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے مدد مانگ لی۔ کنٹری ڈائریکٹر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی منصوبے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ کی محکمہ منصوبہ بندی اور ترقی کو دستاویزات ADB کو پہنچانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے منصوبے کو شہر کے لیے ضروری قرار دیا۔ عاجز جمالی، سٹی 21۔ ڈپٹی میئر کراچی نے صدر ٹاؤن UC8 میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ سلمان عبداللہ مراد کہتے ہیں کہ شہر کی خدمت ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہب ڈیم سے پانی کی نئی کینال ڈالی جا رہی ہے جس سے شہریوں کو کافی حد تک ریلیف ملے گا۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ ڈپٹی میئر بھی عوام کی خدمت میں پیش۔ صدر ٹاؤن حقانی چوک پر واٹر فلٹر پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں سلمان عبداللہ مراد کا کہنا تھا کہ شہر میں بلا تفریق ترقیاتی کام جاری ہیں۔ کراچی کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار شاہراہوں کو درست کیا جا رہا ہے۔ روڈ کا ریپیئر کا کام ہونے شروع ہو چکا ہے، جو برسات کے بعد کافی ہوتے تو ان پر بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ بہت مزید بہتری آ رہی ہے اس شہر کے لیے۔ ہم سب کا یہ ویژن ہے کہ اس شہر کی مل کر خدمت کریں۔ ڈپٹی میئر نے مزید کہا کہ ہب ڈیم میں نئی کینال ڈالی جا رہی ہے جس کی بدولت پانی کے مسائل جلد حل ہو جائیں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے الیکشن منشور میں یہ کہا تھا کہ پانی کے مسئلے کو پرائرٹی دی جائے گی اور اس کو ہی سنگ میل پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اب کینال سے ایک نئی کینال جو بنائی ہے وہ 3 ڈسٹرکوں کے لیے ہوگی اور پرانے کینال کو بھی رینوویٹ کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ 48 سال بعد دابی جی پمپنگ اسٹیشن سے جو مین لائن کراچی کو پانی سپلائی کرتی ہے اس کو چینج کیا جا رہا ہے اور ود ان منتھ انشاءاللہ اس کو بھی کمپلیٹ کر کے انوگریشن کیا جائے گا۔ کراچی کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کا کہنا تھا کہ ہم خدمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ کیمرامین کاشف علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ سگریٹ نوشی کے نقصانات اور نکوٹین پاؤچ کے استعمال سے متعلق تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مقامی ہوٹل میں آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ طبی ماہرین نے تمباکو نوشی کے نقصانات سے آگاہ کیا۔ اقصیٰ شیخ کی رپورٹ۔ سگریٹ نوشی کے نقصانات اور نیکوٹین پاؤچ کے اثرات۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں آگاہی سیشن کا اہتمام۔ تقریب میں نیکوٹین پاؤچ کے استعمال سے متعلق مکالمہ۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ سویڈن میں نیکوٹین پاؤچ متعارف کروائے گئے تھے، وہاں خاطر خواہ نتائج سامنے آئے، وہیں یہاں بھی لا رہے ہیں۔ 1.2 ملین زندگیاں بچائی جا سکیں گی۔ نیکوٹین پاؤچ کے استعمال سے 99% کم مضر اثرات ہوتے ہیں۔ آلودگی اور غیر ضروری دھوئیں سے بھی چھٹکارا ممکن ہو سکے گا۔ تقریب میں سگریٹ کی جگہ ویپ کے استعمال کو بھی پروموٹ کیا گیا۔ ڈاکٹر رضوان نے کہا کہ اس وقت دنیا بھر میں 112 ملین افراد کم نقصان والی متبادل پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں۔ تمباکو نوشی کے اعداد و شمار میں کمی واقع ہوئی۔ We have this nicotine gum and nicotine pouches and modern oral products. These two countries are the success stories we have today that they implemented this alternative. These alternative means if you cannot stop combustible tobacco usage, if you do not stop combustible tobacco usage, okay, no problem. Come down to these alternative. It would be easier for you to leave combustible tobacco for good. ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں بھی دنیا کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تمباکو نوشی میں کمی کے لیے جدید ٹوبیکو ہارم ریڈکشن اسٹریٹجی اپنائی جائے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ اقصیٰ شیخ، سٹی 21۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بڑی خوشخبری سنا دی۔ کہا پاکستان 10 سال کے لیے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پر جانے والا پہلا ملک ہے۔ تحصیلات دگنی ہونے کا امکان بھی ظاہر کر دیا۔ کاوش مومن کی رپورٹ۔ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی تیاری، عالمی مالیاتی اداروں کو آگاہ کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے بڑا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا
پاکستان 10 سال کے لیے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پر جانے والا پہلا ملک ہے. عالمی بینک اور دیگر مالیاتی اداروں کو آگاہ کر دیا گیا ہے. Right, because میں نے جب پہلے کہا ہے it takes two to tango in terms of the productivity, but also from the private sector 2 مہینے 3 مہینے سال ہمیں دیں. stand firm. محمد اورنگزیب نے ترسیلات دگنی ہونے کا امکان بھی ظاہر کر دیا. کہا اس رفتار سے بڑھیں گے تو 34 ارب ڈالرز تک ہو جائیں گی. اور ریمیٹنسز کا جو ہے وہ آپ نے گورنر صاحب کی پوری بڑی تفصیل سے آپ نے گفتگو سنی ہے کہ انشاءاللہ اگر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو اس سال جو ریمیٹنسز ہیں ہماری 34 بلین ڈالر پہ ہوں گی ایز کمپیئر ٹو 30 بلین ڈالرز لاسٹ ایئر. چاول کی برآمدات 4 ارب ڈالر تک بڑھنے کی خوشخبری بھی سنا دی. پنجاب حکومت کا گندم کی سپورٹ پرائس مقرر نہ کرنے کا فیصلہ درست قرار دے دیا. کیمرامین رانا جہانزیب کے ساتھ کاوش میمن سٹی 21. گورنر ہاؤس کے گیٹ نمبر 1 کے باہر موجود امید کی گھنٹی سے شہریوں نے امیدیں وابستہ کر لیں. شہری علاج معالجے، گھر کا کرایہ، اسکول کی فیس اور لیپ ٹاپ کے لیے رابطہ کرنے لگے. خورشید رحمانی کی رپورٹ. مایوسی کے گھٹن زدہ ماحول میں گورنر ہاؤس کے باہر امید کی گھنٹی مثبت ثابت ہونے لگی. شہری مہنگائی، غربت افلاس سے پریشان ہو کر گورنر ہاؤس کا رخ کرنے لگے. گورنر ہاؤس کی گیٹ نمبر 1 پر لگی امید کی گھنٹی سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے، مایوسی کے بادل چھٹنے لگے. انچارج رخسانہ رضی اور دیگر عملہ کا کہنا تھا کہ ہزاروں درخواستیں بیل آف ہوپ پر اپنا مسئلہ لے کر آتے ہیں اور گورنر سندھ اس کی مدد کرتے ہیں. لاکھوں کی صورت میں یہاں پر لوگ آئے ہیں اور جن کو ہم نے تقریباً 80% لوگوں کو یہاں سے ریلیف ملا ہے. ریلیف اس صورت میں کہ ہمارا 24/7 آفس یہاں آن رہتا ہے. اپلیکینٹ آتے ہیں، بیل بجاتے ہیں اور کسی کو مالی مدد چاہیے ہوتی ہے، کسی کے بچوں کی فیسیں ہوتی ہیں، کسی کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے. اپلیکیشنز ہیں 18.5 یہ اراؤنڈ جو ہے ہم نے ابھی اپنے ریکارڈ میں رکھی ہوئی ہیں. اب ان کے اوپر فردر پروسیس جو ہے وہ ہو رہا ہے. امید کی گھنٹی بجانے والے شہری نے کہا کہ میں سمجھوتا ایکسپریس میں جل گیا تھا، چہرہ اور دونوں ہاتھ جل گئے تھے. گورنر سندھ سے اپیل کی تو آج اپنا چھوٹا سا کاروبار کر رہا ہوں. ایک اور شہری لیپ ٹاپ ملنے پر خوش دکھائی دیے. گورنر ہاؤس کا میں جتنا شکر ادا کروں گورنر صاحب کا اتنا کم ہے. کہیں بھی میری سنوائی نہیں ہوئی، یہاں میری سنوائی ہوئی. مجھے 1 لاکھ روپے کا چیک دیا جس میں سے میں نے اپنا کاروبار شروع کرا. میں بہت تھینک کرنا چاہتی ہوں گورنر صاحب کا جنہوں نے ہمیں لیپ ٹاپ دیا اور ایک اچھی اپورچونیٹی دی ہے کہ ہم AI کا کورس کر رہے ہیں. کا کورس شروع ہوا، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اور اس میں ہم نے ایڈمیشن لیا اور میرے بیٹے نے بھی ماشاءاللہ ایڈمیشن لیا اس میں اور لیپ ٹاپ کی ضرورت تھی تو لیپ ٹاپ ملا ہمیں. شہری کہتے ہیں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری پریشان حال دکھی انسانیت کی فلاح و بہبود کر کے عظیم کام کر رہے ہیں جسے ہر مکتبہ فکر قابل ستائش قرار دے رہا ہے. مایوسی کے اندھیروں میں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی جانب سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے امید کی گھنٹی کا اقدام قابل تحسین ثابت ہو رہا ہے، روشنی کی کرن ثابت ہو رہا ہے. شہری اپنے مسائل یہاں لے کر آئیں اور اپنی امید اور اپنے مسائل کا حل پائیں. کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21. 8ویں ادب فیسٹیول کا میلہ 10 نومبر کو سجے گا. فیسٹیول معاشرتی اور سماجی موضوعات پر خصوصی سیشن ہوں گے. تھیٹر بھی پیش کیا جائے گا. راہیل بیگ کی رپورٹ. ادب فیسٹیول کا میلہ کراچی میں سجنے کو تیار. پاکستان میں ادب فیسٹیول کی بانی اور ڈائریکٹر امینہ سید نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے 8ویں ادب فیسٹیول کے مقررین کے ناموں اور تفصیلات کا اعلان کر دیا. فیسٹیول 10 نومبر کو کراچی میں سجے گا. فیسٹیول کے مقررین میں عمرانہ مقصود، مفتاح اسماعیل، یاسر لطیف حمدانی، ڈاکٹر علی عثمان قاسمی، انور مقصود، سلمان فاروقی اور دیگر اہم شخصیات شامل ہوں گے. فیسٹیول میں مختلف کتابوں، دی الیکشن، جنا اے لائف اور ہارٹ 10 ڈراماز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. فیسٹیول کی تمام سرگرمیاں عوام کے لیے مفت ہوں گی. یہ 8ویں ادب فیسٹیول ہوگی اور یہ ایک دن کی ہے. ہمارا ایک نیا فارمیٹ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک ہم بہت بڑی لمبی چوڑی فیسٹیول سال میں ایک دفعہ کریں، اب ہم ذرا تھوڑی چھوٹی کر کے کریں گے، لیکن بار بار کریں گے، سال میں 3-4 دفعہ کریں گے. امینہ سید نے ادب فیسٹیول کے شراکت داروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیسٹیول روایات، ثقافت اور ادب کے فروغ کے لیے ایک اہم موقع فراہم کرتا ہے. کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21. ادارہ ترقیات میں امپلائیز یونین مطالبات کے حق میں میدان میں آ گئی. چیف آرگنائزر ادارہ ترقیات امپلائیز یونین عمران حسین کا کہنا ہے کہ مزدوروں کے حقوق کے لیے پیش کیے جانے والے چارٹر آف ڈیمانڈ منظور نہ ہوئے تو ہڑتال دیں گے. مزید جانیں گے
احسن عباسی کی اس رپورٹ میں۔ ادارہ ترقیات میں چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری کے لیے امپلائیز یونین سراپا احتجاج۔ چیف آرگنائزر سید عمران حسین نے 122 نکات پر چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا۔ چارٹر آف ڈیمانڈ جی بی سے منظور ہوتا ہے، گورننگ باڈی سے۔ ہم سے جو سابقہ ڈائریکٹر جنرل تھے ان کا یہ وعدہ تھا کہ اسے نیکسٹ جی بی میں پہلی جی بی جو ہے گورننگ باڈی کا جو اجلاس ہے وہ بجٹ کے حوالے سے کیا جائے گا، اور نیکسٹ جو اجلاس ہے وہ انشاءاللہ آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے حوالے سے اس میں ہم پیش رفت کریں گے۔ سٹی 21 سے بات کرتے ہوئے چیف آرگنائزر نے بتایا کہ نئے تعیناتی ڈائریکٹر جنرل الطاف گوہر میمن کو تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ مزدوروں کے حقوق کے نتائج تک جنگ جاری رہے گی۔ آج ہماری ملاقات ہوئی ڈائریکٹر جنرل سے جو نئے آئے ہیں الطاف گوہر میمن صاحب، اچھی امیدیں ان سے، اور ہم نے ان کے سامنے بھی اپنی یہی سفارشات رکھی ہیں کہ دیکھیں یہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ مزدوروں کے مفاد میں، امپلائیز یونین کی بھی ہے، الیکٹڈ بیلٹ کے ذریعے آئی ہے۔ آپ اگر اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو پینڈنگ کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی۔ سید عمران حسین کا کہنا تھا کہ کانٹریکٹ اور ورک چارج ملازمین کے حوالے سے بھی ڈی جی کو آگاہ کر دیا۔ مطالبات منظور نہ ہوئے تو ملازمین کے ساتھ ڈپارٹمنٹ بند کر کے ہڑتال پر جائیں گے۔ کیمرامین جہازیب کے ساتھ احسن عباسی، سٹی 21۔ سابق ایم ڈی اسٹاک ایکسچینج نے شرح سود میں کمی کو معیشت کے لیے بہترین قرار دے دیا۔ فاروق اشکان کہتے ہیں کہ معیشت درست سمت پر گامزن ہے، اسٹاک مارکیٹ نئے ریکارڈ بنا رہی ہے۔ اکنامک سٹیبلٹی بہت بڑی ہے، چاہے وہ انٹرسٹ ریٹس کے حساب سے ہوئے جو کہ بہت نیچے آئے ہیں، انفلیشن، روپے کی سٹیبلٹی، ہماری ریمیٹنسز، ہمارے دونوں ڈیفیسٹس جو ہیں، سو ڈیفینیٹلی یہ بہت امپرومنٹ آئی ہے۔ ابھی کام بہت کرنے کا ہے، جو پہلے اور دوسرے آئی ایم ایف کے ریویوز آئیں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سکسیزفلی ان کو اس مرحلے کو پار کریں، مگر اوور آل ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح ہے اور مارکیٹ میرے خیال میں اسی سے رسپونڈ کر رہی ہے۔ معاشی تجزیہ کار خرم شہزاد نے کہا ہے کہ پاکستان کے معاشی اعداد و شمار بہتر آ رہے ہیں، شرح سود میں کمی ہونا شرح ہوئی ہے۔ اب حکومت کو پیداواری لاگت کم کرنے کے لیے بجلی کی قیمت کم کرنا ہوگی۔ میرے خیال میں یہ کنورٹ ہو سکتا ہے ہمارے اس گروتھ پوٹینشیل میں جو ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جس میں انرجی کاسٹ اور شرح سود میں کمی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ ٹیکسز میں بھی کمی ہو جائے، فارمل سیکٹر میں ٹیکسز میں کمی کی جائے، جو کہ میرے خیال میں پلان ہے بھی، اور آگے جاتے ہوئے ان سیکٹرز پہ ٹیکس لگیں یا ان کو نیٹ میں لایا جائے جو کہ نیٹ میں نہیں ہے۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں ایگریکلچر کی، جیسے ہم لینڈ کی، پراپرٹی کی، وہ ہیں نیٹ میں بٹ کلیکشن کا پرابلم ہے، یا پھر کمپلائنس کا ایشو ہے، یا پھر ٹیکس نیٹ میں لوگ نہیں آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ریٹیل اینڈ ہول سیل ٹریڈ سیکٹر ہے، اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ کہ الیکٹرک نے 2030 تک کاربن ایمیشن 20% تک کم کرنے کا ٹارگٹ طے کر لیا۔ چیف ڈسٹریبیوشن آفیسر سعدیہ دادا کہتی ہیں کہ الیکٹرک 30% پاور جنریشن سولر اور ونڈ انرجی سے بنائے گی۔ کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے کے پہلے آپ نے عزم کرنا ہوتا ہے، تو یہ ہم نے عزم کیا ہے کہ 2030 تک جو ہے ہمارے کاربن ایمیشنز، اور بائی دا وے وہ 2023 کے جو نمبرز ہیں اس کے حساب سے ہم اس کو 20% کم کریں گے۔ یہ اس کے باوجود ہے کہ ہم آج سے لے کے 2030 میں مزید توانائی بھی اپنے سسٹم میں شامل کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارا کسٹمر بیس بڑھے گا، اس کی وجہ سے ایمیشنز ٹیکنیکلی تو بڑھنے چاہیے، تو اس لیے کہ الیکٹرک نے یہ عزم کیا ہے کہ 2030 تک ہم حالانکہ توانائی مزید ایڈ کریں گے، تقریباً انشاءاللہ ہمارے آج 3.5 ملین کسٹمرز ہیں، انشاءاللہ اس کو 5 ملین کسٹمرز پر لے کر جائیں گے۔ کراچی میں 2 روزہ ملک کے سب سے بڑے کارپوریٹ ایونٹ دی فیوچر سمٹ کا آغاز ہو گیا، جہاں دنیا بھر سے صنعتی ماہرین، دانشور اور جدت پسند اکٹھے ہوئے ہیں۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ فیوچر سمٹ کا 8واں ایڈیشن شروع۔ وفاقی وزیر خزانہ اور متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل سمیت کارپوریٹ سیکٹر سے وابستہ افراد کی شرکت۔ چیئرمین نیٹ شیل گروپ اسفر احسن نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہم موجودہ سرمایہ کاروں پر توجہ نہیں دیتے، نئی سرمایہ کاری کے لیے بھاگتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل بخیت عتیق الرومیتی بولے، UAE پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب پاکستان ہمیں سپورٹ کرتا تھا، اب UAE کی باری ہے۔ ہمارا عزت مآب شیخ زاید بن سلطان، اللہ جنت نصیب دے، جو ہمارا فاؤنڈر ہے، جو بانی UAE کا، وہ ہم لوگ کا اندر بلڈ کر لیا۔ ہم لوگ کو جب UAE اسٹارٹ کیا، پاکستان نے ہم لوگ کو سپورٹ کیا۔ 90% focus on our existing investor to fix the business and investment climate in the country.
to facilitate the existing investors in Pakistan. साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर ने कहा, पाकिस्तान में माशी बहरान का असल जिम्मेदार करंट अकाउंट खसारा है। IMF प्रोग्राम में जाने की वजह भी करंट अकाउंट खसारा होता है। That each IMF program is preceded by a sharp deterioration in the current account deficit. Now, the other line that is there is the fiscal deficit. And that's what is plotted here is what economists call the primary balance, which is the difference between government expenditures and government revenues, but excluding interest payments. साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर बोली, पाकिस्तान को 1992 से 2021 के दरमियान 29.3 अरब डॉलर का माशी नुकसान हुआ, जो कि 2022 की GDP का 11% से जायद है। के इलेक्ट्रिक की चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर सादिया दादा ने कहा कि के इलेक्ट्रिक ने 2030 तक कार्बन इमिशन 20% तक कम करने का टारगेट तय किया है। In 2021, the share of public climate financing was 69% versus 31% from private. That by 2030, K Electric aims to reduce its emission scope 1 by 20%. तकरीब में पाकिस्तान को इलाकाई इक्तिसादी ताकत और आलमी सतह पर मुसाबकती कुव्वत में तब्दील करने पर तबादला ख्याल भी किया गया। कैमरामैन राना झांझब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध जुजिस्टो एसोसिएशन ने कराची में UAE के काउंसलर जनरल वकीत अतीक रोमेती को एसोसिएशन का पैट्रन इन चीफ मुकर्रर कर दिया। काउंसलर जनरल वकीत अतीक रोमेती ने ओहदा कबूल करते हुए कहा कि खित्ते में जुजिस्टो और मार्शल आर्ट्स की तरक्की के भरपूर इक़दाम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सिंध जुजिस्टो एसोसिएशन के पैट्रन इन चीफ का ओहदा संभालना मेरे लिए एजाज़ की बात है। जुजिस्टो एक ऐसा खेल है जो नज़्म ज़ब्त, इस्तिक़ामत और बाहमी एहतराम को फ़रोग़ देता है। मैं इसके फ़रोग़ में पाकिस्तान की हिमायत के लिए पुरअज़्म हूँ।